السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھی لائف گزار رہے ہوں گے۔ تو لاسٹ نائٹ کنٹروورشل ایک اسپیس چل رہی تھی جس میں محمد آصف نے جوائن کیا، شعیب جٹ اور باقی کچھ یوٹیوبرز تھے اس میں موجود۔ تو وہاں پہ آصف نے کوئی کھچ قسم کی ڈیبیٹس دیں اور اسٹیٹمنٹس دیں۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خاص بولر نہیں ہے، سارے ایوریج بولر ہیں۔ اچھا، پوری دنیا میں آپ کا پیس اٹیک مشہور ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایوریج بولر ہے۔ یہ نسیم شاہ کو ایوریج بولر کہہ رہا ہے، شاہین شاہ افریدی کو ایوریج بولر کہہ رہا ہے اور حارث رؤف کو بھی یہ ایوریج بولر کہہ رہے ہیں۔ جیسے یہ جناب 155 پہ نا بال کرتا تھا اپنے کریئر میں۔ تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ پوری دنیا جب معترف ہے پاکستانی پیس اٹیک کی، خوف زدہ ہے، وہ پلاننگز بنا رہے ہیں ان کو کیسے فیس کرنا ہے، تو یہ جناب اپنے ہی بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ڈیبیٹ میں کہا کہ میں نے احسان اللہ صاحب کو ایڈوائس دی، احسان اللہ جو ملتان میں کھیلتے ہیں، کہ آپ پلیئر کو آؤٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں باؤنسر ماروں گا۔ تو کہتا ہے میں نے پوچھا کہ باؤنسر سے کیا وہ آؤٹ ہو جائے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ تو پھر اس نے گالی دی کہ کیسے آؤٹ ہوگا، میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ لینتھ بال کر، تو آگے بال کو لہرا۔ تو اس کا مائنڈ سیٹ چیک کریں، ہر دوسری بات پہ اس نے گالیاں ہی دینی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بابر اعظم کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی کوئی کیپٹن نہیں ہے، اس لیے بابر اعظم کو رکھنا مجبوری ہے۔ پھر اس نے کہا کہ شاہد افریدی جو ہیں کوشش کر رہے ہیں شاہین کو کیپٹن بنانے کی، لیکن ان کے لیے ابھی یہ ایزی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ شاہین افریدی کو جو ہے اسمال ٹیمز کے اگینسٹ نہیں کھیلنا چاہیے، لائک نیپال۔ میں نے اپنی زندگی میں ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش جیسی ٹیمز کے ساتھ کبھی نہیں کھیلا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے کہا ہے کہ آج کل پلیئرز پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور لیگز کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں، ان کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے کریئر کو پرولونگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے آغا سلمان کے بارے میں کہا کہ آغا سلمان کو میں پلیئر نہیں مانتا، وہ ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ رنز میں کر سکتا ہوں کہ جب وہ تب رنز کرتا ہے جب پوری ٹیم رنز کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو کھلانا ایک ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اینڈ میں اس نے ایک سب سے بڑی کھچ ماری جس پر جو ہے کافی کنٹروورسی چھڑ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بابر اعظم کو میں آج بھی ایک میڈن اوور کرا سکتا ہوں اور ایک بال بھی ٹچ نہیں کرے گا، اگر آپ اس کو گڈ ڈیلیوریز کریں تو آپ اسے میڈن اوور کرا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا بندہ ہو کے پاکستان کی آلموسٹ پوری عوام جو ہے اس کو لیجنڈ مانتی تھی۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا بولر تھا اور میجیشن ٹائپ بولر تھا، لیکن آپ اس کا کریئر دیکھیں، یہ ایک فکسر تھا۔ آپ 2010 کی وجہ سے آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ اس نے میچ فکسنگ کی تھی، لیکن 2010 سے پہلے بھی اس نے کئی بار میچ فکسنگ کی ہوئی تھی، لیکن یہ پکڑا نہیں گیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے ملک کا نام ڈبویا، اپنا نام ڈبویا، ملک کی عزت کا ستیہ ناش کیا۔ میچ فکسنگ کر کے اس نے پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کیا ہے، اور یہ تب مان بھی نہیں رہے تھے، یہ اور سلمان بٹ کے ہم نے میچ فکسنگ نہیں کی۔ محمد عامر تو بعد میں مان گیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے کوئی میچ فکسنگ نہیں کی۔ لیکن چھوڑیں، بابر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ بابر اعظم کے پیچھے اتنا ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے جب پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا جب اس کے لیے کلیپ کرتی ہے اور ہر کوئی ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس دیتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ گریٹ پلیئر ہے، ٹیکنیکلی ساؤنڈ پلیئر ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ ناصر حسین کی اسٹیٹمنٹ سن لیں آپ، بڑے بڑے پلیئرز جو کرکٹ جاننے والے ہیں، آپ ان کی باتیں سن لیں۔ لاسٹ نائٹ کچھ دن پہلے ڈیویلیئر نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ تو آپ اتنے بڑے پلیئر ہو کے اور میچ فکسنگ کے بعد جب آپ آئے ہیں اور آپ اتنے بڑے پلیئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کی زبان بھی لڑکھڑا نہیں رہی، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور بابر اعظم کی یہ بات کرتا ہے، بابر اعظم نے اس کو 11 چوکے مارے تھے 2016 میں جب یہ کم بیک کرنے آیا تھا جناب، تو 11 چوکے اس نے مارے تھے بابر اعظم نے اس کو، اور 84 رنز بابر اعظم نے کیے تھے، اور پھر اسی نے آؤٹ کیا تھا بابر اعظم کو۔ پھر یہ اس نے گالیاں دی ہیں اس پہ، بابر اعظم کو یہ گالیاں دینے لگا آؤٹ کر کے۔ پھر بابر اعظم نے والد صاحب کو جا کے بتایا کہ یہ گالیاں نکال رہے تھے، تو بابر اعظم نے کہا، اس کے فادر نے بابر اعظم کو کہا کہ کوئی نہیں بیٹا، آپ نے بھی تو اس کی دھلائی کی ہے، گالیاں دے رہا ہے تو کوئی نہیں، یہ آپ نے تمیز کے دائرے میں رہ کر کھیلنا ہے، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ تو تب سے جو محمد آصف اس کا فین بن گیا تھا، اور پھر جب ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی تو وہاں سلیکشن چل رہی تھی، تو جب بابر اعظم کی باری آئی تو محمد آصف نے کہا چھوٹو تو یہاں کیا کر رہا ہے؟
تو بابر اعظم نے کہا کہ میں ٹرائل دینے آیا ہوں. تو اس نے جا کر کہا کہ بھائی اس کو ٹرائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس نے جب میری دھلائی کیا ہے, مار مار کے اس نے میرا بھرکس نکالا ہے, تو اس کو بغیر ٹرائل کے نا ٹیم میں رکھ لو, یہ بہت بڑا پلیئر ہے اور فیوچر سٹار بننے والا ہے. تو یہ وہی محمد آصف تھا جو اس بابر اعظم کو ٹیم میں لے کر آیا اور بابر اعظم کو جس نے پروموٹ کیا. اور جب وہ پیک لیول پہ آپ پرفارمنس کر رہا ہے اور پوری دنیا جب اس کو جانتی ہے, تو یہ اس طرح کی باتیں محمد آصف کے منہ سے اب اچھی نہیں لگتی. اور اتنا بڑا لیجنڈ ہو کے آپ اس طرح کی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. شعیب جٹ تو پہلے بھی کوئی کھچ قسم کا آدمی تھا, کیونکہ کراچی مافیا میڈیا کا حصہ ہے اور وہ سارا دن ان کا کام ہی یہی ہے کہ بابر اعظم پہ تنقید کرنا. تو یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ آپ اپنے پلیئرز کو کب تک ڈی گریڈ کرتے رہیں گے؟ حالانکہ ورلڈ کپ سر پہ ہے, 10 دن بعد ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے والا ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور ہر میچ میں ان کو سپورٹ کریں. ان کو مینٹلی طور پر آپ اس طرح پریشرائز نہ کریں کہ وہ پرفارم بھی نہ کر سکیں.